بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال اور کویت کے نائب امیر اور ولی عہد کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں روس کے سفارتخانے کے قریب ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں روسی سفارتکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اور آج چین اور ایران میں زلزلہ آیا، جس کے سبب چین میں 21 افراد ہلاک اور متعدد اشخاص زخمی جانے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران انہوں نے پاکستان کے متعدد علاقوں میں آنے والے سیلابوں سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان اور برادر پاکستانی عوام کے ساتھ ریاست قطر کی یکجہتی پر صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا۔ فون کال کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کویت کے نائب امیر اور ولی عہد شیخ مشعل احمد الجابر الصبا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ممالک کے برادرانہ مضبوط تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا کے ایلچی اور کویت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصبا نے ملاقات کی اور انہیں مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے آغاز میں انہوں نے صاحب اسم امیر کو کویت کے امیر اور نائب امیر و ولی عہد کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام بھی دیا، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و سلامتی اور قطر کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے کویت کے وزیر خارجہ سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے بھی کویت کے امیر اور نائب امیر و ولی عہد کو خیر سگالی کے پیغامات پہنچا دیں، جن میں ان کی صحت و تندرستی اور کویتی عوام کی ترقی و کامرانی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ڈاکٹر اے کے عبد المنعم کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ آج صبح وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے قطر میں عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کے سفیر محمد جاشم الدین نے ملاقات کی اور انہیں مذکورہ پیغام پہنچایا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج صبح قطر کے لیے سویڈن، یورپی یونین، جمہوریہ چیک، مالی اور امریکہ کے نئے سفراء نے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں اپنے اسناد سفارت کی کاپیاں پیش کیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ان نئے سفیروں سے ان کے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور قطر اور ان کے ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے معاملے میں انہیں بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں روس کے سفارتخانے کے قریب ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں روسی سفارتکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ آج صبح وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں حکومت کے اس مستقل موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی، تشدد اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی ہوں۔ بیان میں بین الاقوامی سسٹم کے پلرز میں سے ایک کے طور پر تمام سفارتی مشنوں اور ان کے عملے کو ضروری تحفظ فراہم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں متاثرین کے خاندانوں
اور روس اور افغانستان کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر ہلال احمر سوسائٹی QRCS نے قومی انسانی حقوق کی کمیٹی NHRC کے ساتھ مل کر دوحہ انڈسٹریل ایریا میں چیریٹی کے عالمی دن کے موقع پر آج مزدوروں میں روزمرہ استعمال کی اشیاء پر مشتمل سینکڑوں فوڈ پارسل تقسیم کیے۔ یہ دن ہر سال 5 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کا انیشیٹو QRCS کے ون ہینڈ پروگرام کے تحت کیا گیا ہے، جس کا مقصد مزدوروں کی تکالیف کو کم کرنا ہے اور معاشرے کی تعمیر کے سلسلے میں ان کی کوششوں کو سراہنا اور ان کے حالات زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ NHRC کے مالیاتی اور انتظامی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر حمد المرزوقی کا کہنا ہے کہ یہ انیشیٹو مزدوروں کے ساتھ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رابطے کے تحت عمل میں آیا ہے اور اس کا مقصد ملک کی ترقی میں ان کے تعاون کو سراہنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو چین کے صدر شی جن پنگ کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تمام شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے سے ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کی جانب سے یہ تحریری پیغام نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم الخوریجی نے آج صبح سعودی عرب میں چین کے سفیر چن وی گنگ کی ان کے ساتھ ملاقات کے دوران وصول کیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے طریقوں اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ عراق کے شمالی علاقے میں ترکی کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر پر سوار 8 اہلکاروں میں سے 7 کو بچا لیا گیا، جبکہ دیگر افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر سپلائی مشن پر تھا اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے اسے کریش لینڈنگ کرنا پڑی۔ صومالیہ کی مسلح افواج نے ملک کے جنوب مشرقی صوبے شبیل میں القاعدہ سے منسلک الشباب تحریک کے خلاف فوجی آپریشن کیا ہے، جس میں متعدد جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں صومالیہ کی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس کی کمانڈو فورسز نے شبیل صوبے میں الشباب کے عسکریت پسندوں کا تعاقب کر کے انہیں ہلاک کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ واضح ہے کہ ایک دہائی گزرنے کے باوجود الشباب تحریک مقدشو کے لیے ایک سیکیورٹی خطرہ ہے، کیونکہ اس کے حملوں میں سینکڑوں شہری اور سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ آج چین کے جنوب مغربی صوبے سیچوان میں زلزلہ آنے کی اطلاع ملی ہے، جسے 6.8 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک اور متعدد دیگر اشخاص زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ سن 2008 میں سیچوان میں 7.9 ریکٹر پیمانے پر جو زلزلہ آیا تھا، اس میں 80,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر آج ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان میں بھی زلزلہ آیا ہے، جسے 5.4 ریکٹر پیمانے پر ریکارڈ کیا گیا۔ ابھی تک زلزلے سے ہونے والے نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ واضح ہے کہ ایران ایک بڑے فائر زون پر واقع ہونے کی وجہ سے زلزلوں کی زد میں رہتا ہے۔ سن 1990 میں ایران کے صوبوں گیلان اور زنجان میں 7.7 ریکٹر پیمانے پر شدید زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں 37,000 افراد ہلاک اور 1 لاکھ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اور قطر انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسی IPA قطر اور کریڈٹ سوئس نے ایک نئی پارٹنرشپ کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت کریڈٹ سوئس بینک دوحہ میں اپنے موجودہ آپریشنز کو وسعت دے گا۔ یہ توسیع بینک کے سرکردہ مینجمنٹ بزنس کو مضبوط کرے گی اور قطر اس خطے میں بڑے پیمانے پر کریڈٹ سوئس کی ڈیولپمنٹ اور ڈیجیٹائزیشن کو بڑھانے میں مدد دے گی۔ ایک اہم مالیاتی سروسز کے مرکز کے طور پر یہ قطر کی پوزیشن کو بھی مضبوط کرے گی۔ آج کا پارٹنرشپ کا یہ اعلان IPA قطر اور کریڈٹ سوئس کے درمیان اکتوبر سن 2021 کی مفاہمت کی یادداشت MOU پر مبنی ہے، جس کا مقصد قطر اور مشرق وسطی کے وسیع خطے میں کریڈٹ سوئس کے کاروبار کو تیز کر کے مالیاتی خدمات کے شعبے کو مزید تقویت دینا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال اور کویت کے نائب امیر اور ولی عہد کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوئے ہیں۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں روس کے سفارت خانے کے قریب ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے جس کے نتیجے میں روسی سفارتکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اور آج چین اور ایران میں زلزلہ آیا جس کے سبب چین میں 21 افراد ہلاک اور متعدد اشخاص زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔